الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. بعد فإن أصول الفقه أربعة: كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخریج الأحکام. یہ اصول الشاشی کا کیا ہے؟ خطبہ. کیا ہے؟ خطبہ. ابھی یہ تو نہیں کہ کتاب شروع ہو گئی ہے. وہ تو آگے البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی فصل فی الخاص والعام والخاص لفظ ودلمان معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص فرد زيد وفي تخصيص نوع راجل وفي تخصيص جنس انسان. والعام كل لفظ ينتظم جمع من الافراد من الافراد واما لفظا كقولنا مسلمون وشركون واما معنى كقولنا من وما. یہ ہے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے تو ابتداء خطبہ ہے. الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ. الحمد، مصنف نے بسم اللہ شریف کے بعد الحمد سے ابتدا کی ہے. کس سے؟ الحمد سے. کیوں؟ بسم اللہ شریف سے برکت حاصل کرنے کے بعد مصنف نے الحمد سے ابتدا کی. کیوں؟ مصنف نے قرآن پاک اور حدیث پاک کی اتباع کی ہے. قرآن پاک اور حدیث پاک کی اتباع کرتے ہوئے یہ بسم کیا، اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا ساتھ کتاب کا آغاز کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے. وہ حدیث پاک کیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر او کما قال علیہ السلام. ہاں. الحمدللہ بدأ بعد تیمنی بتسمیتی بحمد اللہ تعالی بحمد اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ سے بسم اللہ سے برکت کرنے کے بعد مصنف نے آغاز کیا. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ یہ حدیث پاک پہ قرآن پاک پہ عمل کیا. اور اس لیے جب آپ بھی شروع کریں کو کوشش کیا کریں، نیت کیا کریں کہ ہم بسم اللہ پڑھنے لگے ہیں تو قرآن پاک کی موافقت کرنے لگے ہیں، اور قرآن پاک کی موافقت میں اور اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں اور حدیث پاک پہ عمل کرنے کے لیے ہم بسم اللہ سے آغاز کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میں بھی یہی ہو، کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ اور لم یبدا فی بحمد اللہ فہو اجزم. الحمد کسے کہتی ہیں؟ حمد سے شروع کیا نا، تو حمد کسے کہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بس یہ لغوی معنی ہو گیا، وصف کو کہتے ہیں. باقی اصطلاحی کیا ہے؟ والثناء باللسان علی الجمیل اختیاری نعمتن کان او غیرہا. حمد کیا ہے؟ حمد وہ ثنا ہے، یعنی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، وہ نعمتن وہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو. حمد وہ ثنا جو زبان سے کی جائے، زبان سے کی جائے. وہ ثنا باللسانی جو زبان سے کی جائے اس خوبی پر کہ جو اختیاری ہو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اختیاری خوبی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اختیاری ہو گیا. صفت کاملہ سے موصوف ہے، اور یہ صفت اس کی اختیاری ہے. علی الجمیل اختیاری، اختیاری صفت پر جس کی زبان سے تعریف کی جائے وہ حمد ہوتی ہے، چاہے بدلے میں ہو چاہے بدلے میں نہ ہو. کسی چیز کے بدلے تعریف کرے یا بدلہ نہ ہو تو اس سے کہتے ہیں حمد. اس میں یہ جو لام ہے وہ ظاہر صاحب الحمد میں الف لام بڑا لام کی قسمیں ہیں. واللام تو اس میں کون سا لام ہے؟
یہ لام یعنی جنس کا بھی ہو سکتا ہے، لام استغراق کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کا معال کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے۔ الگ کیسے ہوگا؟ معال کی بات کی ہے جب آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور جب آپ نے کہا جنس حمد اللہ کے لیے، جنس اچھا حمد کے سارے افراد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جنس حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جنس فرد میں ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ فرد میں تو جہاں بھی افراد پایا جائے گا جہاں وہ جنس پائی جائے گی کہ نہیں، تو مال کیا ہوا؟ ایک ہی ہوا۔ ادھر افرادی، ادھر وہ افرادیت نہیں، لیکن جنس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ حمد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل وعلا۔ تو حمد کا ہر فرد اس کے لیے ہے، یہ ایک خاص ہے۔ اگر اللہ میں آیت خارجی بھی کہا ہے کہ خاص حمد اللہ کے لیے ہے، کافروں کی نہیں، ٹھیک ہے، بے ایمانوں کی، یہ بھی ہے۔ تو یہاں اللہ میں صرف استغراقی نہیں، صرف جنسی نہیں، آیت خارجی تک بھی ہے کہ آیت خارجی ہے، اور قدم دخول متعین ہوتا ہے، اس کے چند افراد ہی ہوتے ہیں، جبکہ استغراق میں تو جمعی افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جہاں وہ فرد پایا جائے گا، وہ جنس تو ایک حیت جو مشترکہ ہے، یعنی وہ اس کے اندر ہے، اس کے ہر فرد میں پائی جائے گی، یہ جز ہے جو اپنے فرد میں شائع ہے، پھیلا ہوا ہے، یہ جنس۔ تو لہذا جہاں بھی حمد کا فرد پایا اس کے اندر کیا ہوگی؟ جنس۔ مال تو وہی ہوگا جہاں جنس کے لیے بھی ہے، اور یا استغراق کے لیے یا خارجی کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیا اللہ کے لیے۔ یہاں خبر دے رہی ہیں یا تعریف کر رہی ہیں؟ یہاں تعریف کر رہے ہیں۔ تو جملہ کون سا ہے؟ یہ خبریہ ہے یا لفظ انشائیہ ہے؟ لفظاً تو خبریہ لیکن معنی انشائیہ ہے۔ ہاں، تو اگر مقام حمد نہ ہوتا تو پھر یہ بھی ہے مقام حمد نہیں تو تعریف کا بھی ہے، خبر کا بھی ہے، کہ جس کو پتہ نہیں اس کو خبر دینی، ٹھیک ہے، یا اللہ جل وعلا کی طرف سے ہمیں۔ لیکن یہاں تو مصنف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا لفظاً تو خبریہ ہے اور معنی کیا ہے؟ انشائیہ۔ اس لیے اب ترجمہ کرنے والے بھی ترجمہ کر دیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، خبر دے رہی ہیں آپ، یہ آپ تعریف کر رہی ہیں۔ اب بتاؤ یہ مقام تعریف ہے، یہ مقام خبر ہے؟ اگر لفظ تو خبر ہی ہے، تعریف ہے تو پھر تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کو، یہ اس کی تعریف ہے، خبر نہیں دے رہے۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو جو آگے ہے الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، الذی اعلی منزلۃ المؤمنین میں الذی کیا اس میں موصول ہے، تو موصول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ضمیر کا کیا ہونا؟ اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ حذف بھی کی جاتی اب ہے۔ یہاں بتائیں الذی کے بعد صلہ جملہ خبریہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، وہ بتائیں۔ اعلی منزلۃ المؤمنین، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جو جملہ اعلی یعنی اس کے بعد جملہ، یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ ہو گیا، اور پھر اس پہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، وہ کدھر ہے؟ یہاں وہ حذف۔ حذف کیسے ہے؟ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، حذف کیسے ہوگی؟ حذف ہوگی اس کا مطلب آپ کے اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کی تو معنی کچھ اور بن جائے گا۔ حذف کا تو حذف ایسے نہیں کرتے، بات اب حذف کرتے بندہ خود حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جب میں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا حذف کر کے، کیا ترجمہ بن جائے، کیونکہ الذی کا آپ دیکھ رہے تھے، اللہ اس میں جلال کے بعد کیا ہے؟ الذی، تو یہ جو الذی سارا بنے گا یہ ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ جب یہ ترکیب ہو جائے گی، جب ہم اس کو جوڑیں گے مکمل جملہ اور اس کا مفہوم، ما قبل کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اس میں جلال کے لیے کیا ہوگا؟ صفت، ٹھیک ہے۔ اب الذی جب یہ صفت بن گیا تو اب نعوذ باللہ کوئی کہے کہ ہو ضمیر پوشیدہ ہے، وہ ضمیر پوشیدہ ہے، نقل کفر نہ باشد، تو اب وہ کیا ترجمہ کرے گا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس اللہ کو نقل کفر کسی اور نے بلند کیا، آگے تو پھر بننا ہی نہیں منزلۃ المؤمنین، یہ تو اس کے بننا ہی نہیں، یعنی یہ خرابی آ جاتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ الذی اعلی فاعل اللہ ہے، تو ضمیر راجع بسوئے الذی، اور الذی صفت ہے ادھر، جس اللہ نے بلند کر دیا
تو اس میں تو ہے ہی کوئی موضوع نہیں، موضوع نکال کے تو خرابی آ جائے گی. ایسے تو نہیں علماء ترجمہ کرتے جب پڑھے ہوئے. باقی تو پھر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے سکالر ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بنے ہوئے ہیں وہ حق کے دوران، آپ تو اور ہمارے بنائے ہوئے ہیں یہ سامنے ہی ہے. تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اعلیٰ فعل اعلیٰ ترکیب کریں اس کی، اللہ دی موصول اعلیٰ اعلیٰ فعل منزل، اعلیٰ فعل ہوا اسم اس کا فاعل، منزلۃ المؤمنین، بسوء الذی، بسوء راج بسوء الذی، الذی، منزلۃ المؤمنین. منزلۃ المؤمنین، منزلۃ مضاف، مؤمنین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ. آگے بھی کریم خطابہ، بکریم خطابہ، بار فجار کریم خطابہ، یہ موصوف مضاف ہے اپنی صفت کی طرف، کریم کریم موصوف کیسے صفت بنا؟ کی اضافت موصوف کی طرف. یہ تو صفت ہے کریم. کریم مضاف ہاں صفت مضاف خطاب کی طرف، خطاب کی طرف، خطاب مضاف ہی ضمیر کی طرف. حقیقت میں یہ صفت ہے اور وہ موصوف ہے، تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف، اس صفت کی اضافت موصوف کی طرف. یہ جار مجرور کے متعلق جام جرم مل کر متعلق ہوا پیچھے فعل کا، اعلیٰ فعل کا. اعلیٰ فعل جب اعلیٰ فعل کے ساتھ اسے متعلق کریں گے کیا معنی بنے گا؟ یعنی اس نے بلند کیا مومنوں کے مرتبے کو اپنے خطاب کریم کے ہاں ساتھ. کیا لقب دینے سے بلند کیا؟ اپنے کریم جی خطاب کے ذریعے انہیں کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. تو یہ اعلیٰ فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری اگر صلہ موصول کا ہوا، موصول سے صلہ بھی بنانے سے پہلے دیکھیے اعلیٰ تک معطوف علیہ، اور آگے ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، ورفع فعل فاعل آگے درجۃ العالمین، درجہ مضاف پھر عالمین کی طرف مضاف الیہ، اور باجار معنی مضاف، کتابی مضاف الیہ مضاف، پیچھے مضاف الیہ مابعد کے ذریعے مضاف، کتابی مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف بمعانی، معنی کا معنی مضاف مجرور بعد جار کے، جا مجرور متعلق کس کے ہوگے؟ عالمین کے، کیونکہ جاننے والے ہیں کتاب کے معنی کو، اس سے اس کا متعلق یہ بنے گا. دوسرا ٹھیک نہیں ہے کہ بلند کیا کتاب کے معنی کو، کتاب کے معنی کو بلند کرنا ہے، بلکہ علماء کے درجے کو بلند کیا، وہ علماء جو وہ جاننے والے کتاب کے معنی کو، ان کو بلند کر دیا. تو یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف. وخص المستنبتین منہم، خصہ فعل پھر ضمیر، پھر ادھر ہی جائے گی بسوئے راج بسوئے الذی، ادھر جانے سے خصہ فعل اور ہوا ضمیر فاعل. المستنبتین اس طرح حالت نسبی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو استخراج کرنے والے ہیں انہیں خاص کیا، ٹھیک ہے، خاص کیا کہ کوئی مستنبت ہے تو ان میں سے خاص کیا، تو اس کا تعلق خصہ سے ہو جائے گا. تو استخراج کرنے والوں کو کس کے ساتھ خاص کیا؟ بمزید الاصابہ والثواب، باجار اور مزید پھر اضافت ہوگی اصابہ کی طرف، اسی طرح مضاف مضاف الیہ اور معطوف وثواب ہی، اور وہ بھی ثواب مضاف مضاف الیہ معطوف ہے. یہ جا مجرور کے متعلق خصہ کے، لیکن المستنبتین منہم میں دیکھا جائے تو خاص کیا استنباط کرنے والوں کو. تو جو استنباط کرنے والے ہیں تو کن میں سے انہیں خاص کیا؟ علماء جو پیچھے تھا، العالمین، کیونکہ وہ سارے عالم ہیں، لیکن عالم میں سے سارے مجتہد نہیں ہیں. آج تو پتہ نہیں کتنے بن گئے، لیکن عالمین میں سے بھی مجتہد کم ہوتے ہیں، عالم زیادہ مجتہد کم. اب تو علماء نہیں نظر آ رہے، مجتہد تو پھر بڑا اونچا کام ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے ہیں علماء بھی اس طرح کے. العالمین سے یعنی علماء میں سے مستنبتین کو خاص کر لیا، مزید اصابت درستگی کے ساتھ اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ، اس ثواب کے ساتھ انہیں وہ بلند کر لیا، یعنی خاص کر لیا ثواب کی زیادتی کے ساتھ، کہ دو اجروں کے مستحق ہوتے ہیں درستگی پہنچیں گے بس،
اگر دوسری کو نہ پہنچے خطا بھی ہو جائے اجتہادی پھر بھی ایک اجر انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کے ساتھ نہیں ہے، علماء میں سے مجتہدین کے ساتھ ہے کہ یہ زیادہ درستگی کو پہنچتے ہیں، ان کا اجتہاد درست ہوتا ہے زیادہ، تو پھر جب درست ہوتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اجتہاد درست نہیں ہے پھر بھی خطا کے وقت بھی ان کو ثواب ملتا ہے، انہیں یعنی ثواب کی زیادتی کے ساتھ بھی ان کو خاص کیا ہے۔ اب جب یہ سارا بن گیا خاصہ، پھر معطوف، وہ یہ بھی معطوف تو اعلیٰ معطوف ہے، معطوف ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صلہ ہوا الذی کا، تو الذی صلہ موصول مل کر یہ صفت ہوئی اللہ اسم جلالت کی، صفت موصول مل کر پھر یہ مجرور ہے، متعلق ہے ظرف، یہ بھی ظرف متعلق، یہ چار مجرور ظرف مستقر، اب یہ عامل کی جگہ کھڑا ہے اور وہ ہے ثابتون، یا پھر مستحق، یہ تو الگ ہے، اختصاص کا بھی ہے، حمد اللہ کے لیے، حمد کا اللہ ہی کے لائق ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے، وہی استحقاق رکھتا ہے حمد کا، تو یہ نکالنا پڑے گا۔ اب دیکھیں الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمن بکریم خطابہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مومنین کے درجے کو اپنے کریم خطاب کے ذریعے بلند کیا، یعنی وانتم الاعلون، یہ کریم خطاب ہے، ان کنتم مومنین، تم اعلیٰ ہو، تم بلند ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو، یہ ہے کریم خطاب، وانتم الاعلون، یہ مومنین کو خطاب ہے، اس کریم خطاب کے ذریعے مومن کے درجے کو اللہ نے بلند کر دیا۔ یہ مومن کون ہے؟ یعنی جو دل سے کہتے ہیں، مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ منافق زبان سے کہتے تھے دل سے نہیں، یعنی یہ اپنے ایمان کے لیے مخلص ہیں، ایمان کے لیے مخلص، اور بلند کر دیا ان کے درجے کو جو اس کی کتاب کے معنی کو جاننے والے، اس کی کتاب کے، یہ عالمین نہیں عالمین، کیوں؟ اس علماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء کے بجائے کچھ اور لکھو، پھر انہیں پروٹوکول ملتے ہیں، لفظ عالم آ جائے تو ادھر مسئلہ بن جاتا ہے، مسئلہ انہیں کے لیے بنتا ہے جو دین سے دور ہیں، غافل ہیں، خدا سے دور ہیں، جو خدا کے قریب ہے اسے پتہ ہے کہ عالم کتنا بڑا مقام رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جمی انبیاء کے وارث جنہیں فرمایا گیا وہ علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نہیں کہ پوری وراثت ملے پھر ہی وارث ہوں گے، وراثت تو تھوڑی بھی ملے تو وارث ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی کتاب کو جاننے والے علماء یعنی عالمین، ان کے درجے کو اللہ نے بلند کر دیا، اور مستنبتین علماء میں سے ہی استخراج کرنے والے جو اپنی پوری طاقت وہ اشارت الناس، عبارت الناس، اقتداء الناس، دلالت الناس پر قیاس کر کے، ان کی جگہوں پہ قیاس کر کے مسائل مستنبت کرتے ہیں اور مسائل کا استخراج کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں کہ آپ جانے بلا عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتداء الناس گما کے رکھ دیتی ہے، یہی سمجھنا مشکل ہے، پھر ان کے اوپر قیاس کر کے، اصول شرع ہے نا، یہ تو نہیں قیاس ایسے ہوتا کہ عقلی قیاس ہو، ٹھیک ہے، طبی قیاس ہو، نہیں، میری خواہش کہتے ہیں کہ خواہش پیچھے کر، اصول شرع کی روشنی میں قیاس ہوگا، تو یہ اصول مقرر کی ہیں امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، اصول شرع، اب انہی اصولوں کی جگہوں پر قیاس کر کے، مانا نہیں ہے مسئلہ سمجھ آ رہا کسی تو اسے نکال لیتے ہیں، اللہ نے یہ ان کو دولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس طرح اپنی طاقت اس میں کیا کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ اب ہم فکر نے لکھا ہے کہ المجتہدین الذین صرفوا طاقتهم فی استخراج المسائل من النصوص بعبارتها ودلالتها واشارتها واقتدائها وبالقیاس علی مواضع النصوص، مجتہدین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی طاقت نصوص یعنی عبارت الناس، دلالت الناس، اشارت الناس اور اقتداء الناس سے مسائل نکالنے میں خرچ کریں، یعنی یہ جو مقرر کیے، اشارت الناس، اقتداء الناس، دلالت الناس، عبارت الناس، اس سے مسائل اخراج کرنے میں، نکالنے میں وہ اپنی طاقت صرف کریں، اور انہی نصوص کی جگہوں پر، یعنی عبارت الناس، اشارت الناس، یہ جو نصوص ہیں انہی کی جگہوں پر قیاس کرنے کے ساتھ مسائل کا استخراج کریں، یعنی اپنی طاقت صرف کریں تو مسائل کا اس سے استخراج کر لیں۔